اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورہ توبہ، سورہ نمبر 9۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد پیمان کیا تھا۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ کے مفسرین نے متعدد نام ذکر کیے ہیں، لیکن زیادہ مشہور دو ہیں۔ ایک توبہ، اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرا براءت، اس میں مشرکوں سے برات کا اعلان عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفسیر میں درج ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ صورت گویا سورہ انفال کا تتمہ یا بقیہ ہے۔ یہ 7 بڑی صورتوں میں سے 7ویں بڑی صورت ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کو قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکہ میں ان کا عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریہ طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ پس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اعلان نجات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر موقت معاہدہ تھا، یا 4 مہینے سے کم تھا، یا 4 مہینوں سے زیادہ، ایک خاص مدت تک تھا، لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا۔ ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو حربی کافر شمار ہوں گے، جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، یعنی یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ فی الحال تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیرخواہی ہے تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ کی جو تقدیر اور مشیت ہے اسے ٹال نہیں سکتے، اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت اور رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجیے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اسی میں مینا میں اعلان نجات منایا گیا۔ 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کا دن اسی لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور عوام عمرے کو حج اصغر کہا کرتے تھے، اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو حج جمعہ والے دن آئے وہ حج اکبر ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سوائے ان مشرکوں کے
جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ مشرکین کی چوتھی قسم ہے، ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی، ان حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اعلان نجات 10 ذوالحجہ کو کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے گویا یہ اعلان کے بعد 50 دن کی مہلت انہیں دی گئی، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا یہاں اشہر حرم سے مراد حرمت والے مہینے نہیں بلکہ 10 ذوالحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک کے 4 مہینے مراد ہیں۔ انہیں اشہر حرم اس لیے کہا گیا ہے کہ اعلان برات کی روح سے ان 4 مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کسی قدم کی اجازت نہیں تھی۔ اعلان برات کی روح سے یہ تعویل مناسب معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ اور ان مہینوں کے گزرتے ہی مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ بعض مفسرین نے اس حکم کو عام رکھا، یعنی حل یا حرم میں جہاں بھی پاؤ قتل کرو، اور بعض مفسرین نے کہا کہ مسجد حرام کے پاس مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں، اگر وہ لڑیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ اور انہیں گرفتار کرو، یعنی انہیں قیدی بنا لو یا قتل کر دو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو، یعنی اس بات پر اکتفا کرو کہ وہ تمہیں کہیں ملے تو تم کارروائی کرو، لیکن جہاں جہاں ان کے حصار، قلعے اور پناہ گاہیں ہیں وہاں ان کی گھات میں رہو، حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے نقل و حرکت ممکن نہ رہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کوئی کارروائی ان کے خلاف نہ کی جائے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ گویا قبول اسلام کے بعد اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا اور ادائے زکوٰۃ دینے کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جہاد کیا اور فرمایا واللہ لأقتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، یعنی نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں علم کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما، آمین۔